نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو، اب ہم ان کلمات کی تفصیل، تحقیق و تطبیق مثالوں کے اندر کریں گے جو نہ صرف ہمارے کتابت کے جاری ہونے میں انتہائی مفید ہے، بلکہ اسی طرح تکلم کے جاری ہونے میں اور مطالعہ جاری ہونے میں انتہائی مفید ہے۔ تو ان کلمات میں سے فعلی کلمہ وہ اذا ہے، اور اذا کلام عرب کے اندر 3 قسم پر استعمال ہوتا ہے: اذا ظرفیہ، اذا شرطیہ، اذا مفاجاتیہ۔ اب ہم یہ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ اذا کی کون سی قسم ہے؟ آیا یہ اذا شرطیہ ہے، اذا ظرفیہ ہے یا اذا مفاجاتیہ ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اگر ان شرائط کو ہم نے پہچان لیا تو ہمارے لیے ان تینوں کے اندر فرق کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ تو ان میں سے پہلی قسم وہ اذا ظرفیہ ہے، اور یہ اذا ظرفیہ اس کی مثال ہے: آتی کا اذا تطلع الشمس او طلعت الشمس، اور اس کا معنی ہے میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہو جائے گی، او طلعت الشمس یا سورج طلوع ہو جائے گی۔ تو یہ اذا ظرفیہ، ان کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلا شرط اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اذا اسمیہ ہے۔ اذا اسمیہ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اذا کی جگہ حین رکھیں گے، یہاں پر حین لکھیں گے، آتی کا اذا تطلع الشمس، اگر ہم کہیں گے آتی کا حین تطلع الشمس، پھر بھی معنی اس کا صحیح ہوگا، اس لیے یہ حین کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ اذا اسمیہ ہے۔ اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس اذا کے بعد ہم ایک جملہ ذکر کریں گے۔ یہ ایک جملہ اس لیے ذکر کریں گے کیونکہ یہ شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا۔ تو شرط کے معنی کو متضمن نہ ہونے کی وجہ سے اس اذا کے بعد ہم صرف ایک جملہ ذکر کریں گے۔ اور تیسرا شرط اس کے لیے یہ ہے، اگر یہ ماضی پر داخل ہو جائے یا مضارع پر داخل ہو جائے پھر بھی یہ استقبال کا معنی ادا کرے گا۔ تو ان کے اندر اگر یہ 3 شرائط پائے جائے تو پھر یہ اذا ظرفیہ ہوگا۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے: آتی کا اذا تطلع الشمس او طلعت الشمس۔ تو یہاں پر اذا اس کے اندر یہ 3 شرائط پائے جاتے ہیں۔ پہلی شرط ہم نے کہا کہ یہ حین کے معنی میں ہے، اگر اس اذا کو ہم ہٹائے اس کی جگہ حین رکھیں گے پھر بھی اس کا معنی ٹھیک ہوگا۔ دوسری شرط ہم نے یہ کہا کہ اس کے بعد ہم ایک جملہ ذکر کریں گے، تو یہاں پر اذا کے بعد صرف ایک جملہ ذکر کیا ہے ہم نے۔ اور تیسری شرط یہ تھی اگر یہ مضارع پر داخل ہو جائے یا ماضی پر داخل ہو جائے پھر بھی یہ استقبال کا معنی ادا کرے گا۔ اب اس کی معنی ہم اس طرح کریں گے: آتی کا اذا تطلع الشمس، میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہو جائے گی، او طلعت الشمس، تو یہ ماضی ہے لیکن پھر بھی یہ استقبال کا معنی ادا کرے گا۔ ہم معنی اس طرح کریں گے جب سورج طلوع ہو جائے گی۔ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر ہے: اذا جاء نصر اللہ۔ اب یہاں پر اذا ہے، ماضی پر داخل ہے لیکن پھر بھی ہم معنی استقبال والا کریں گے: اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اذا کی دوسری قسم شرطیہ ہے، اذا شرطیہ۔ اس کی مثال: اذا خرجت من البیت فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو آپ کو طلاق ہوگی۔ تو اذا شرطیہ کے لیے بھی 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اذا اسمیہ ہوگا۔ اسمیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہوگی کہ اس کے بعد ہم 2 جملے ذکر کریں گے۔ 2 جملے اس لیے ذکر کریں گے کیونکہ یہاں پہ اذا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور شرط اپنے لیے جزا چاہتا ہے، تو شرط کے لیے بھی ایک جملہ ذکر کریں گے اور دوسری جملہ جزا کے لیے ذکر کریں گے۔ تو اس لیے اذا کے بعد ہم
دو جملے ذکر کریں گے. تو شرط کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ہم دو جملے ذکر کریں گے. مثلا اذا خرجت من البيت فانت طالق، تو ایک جملہ یہ ہے اور دوسری جملہ یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ استقبال کے اندر تعلیق کے لیے آئے گا، یعنی ظرف لما یستقبل من الزمان، استقبال کے اندر. اگر اس کے بعد ہم دونوں جملے شرط بھی ماضی ہو جزا بھی ماضی ہو پھر بھی یہ استقبال والا معنی ادا کرے گا. اس کی مثال اذا ذهبت الى البيت اخبرتنی، اگر تو گھر جاتا ہے تو پھر مجھے خبر دے دے. تو یہ حال کے اندر نہ حال کے اندر ہے اور نہ ماضی کے اندر، بلکہ یہ استقبال کے اندر، اگر تم گھر جاتے ہو تو پھر مجھے خبر دے دو. تو اب ان مثالوں کے اندر ان تین شرائط کی ہم تطبیق کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اذا اسمیہ ہے. اسمیہ اس لیے کیونکہ اگر ہم اس کی جگہ حین رکھیں گے تو پھر بھی اس کا معنی ٹھیک ہوگا. اور یہاں پہ اسمیہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اعراب ہوگا مبنی بر سکون. اور دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی کہ اس کے بعد ہم دو جملے ذکر کریں گے. تو پہلی جملہ خرجت من البیت اور دوسری جملہ انت طالق. اور تیسری شرط اس کے لیے ہم نے یہ پڑھی کہ یہ استقبال کے اندر استقبال والا معنی ادا کر دیتا ہے. مثلا اگر تو گھر سے نکلی تو آپ کو طلاق ہوگی. تو یہاں پہ ہم نے دو مثالیں ذکر کی ہے. پہلی مثال یہ ہے فانت طالق، اور دوسری مثال جزا کے اندر ہم نے ذکر کی اخبرتا. تو یہاں پہ ہم نے فا داخل کیا اور یہاں پہ ہم نے فا نہیں داخل کیا. تو اس کے لیے اپنے ایک الگ درس ہوگی دخول الفاء علی الجزاء، کہ جزا پر کب فا داخل ہوتا ہے کبھی فا داخل نہیں ہوتا. تو یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائے گی. اذا کی تیسری قسم اذا مفاجاتیہ ہے. اس کی مثال دخلت الغرفة فاذا انا وجدت القطة تشرب اللبن، جب میں کمرے میں داخل ہو گیا تو میں نے اچانک ایک بلی پائی جو دودھ پی رہی تھی. اور اس کا معنی ہوگا، اس کا معنی ہم اچانک کے ساتھ کریں گے. مثلا یہ کام میرے ساتھ اچانک ہو گیا، فوراً اچانک. اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اذا حرفیہ ہوگا. تو حرفیہ اس لیے کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن نہیں ہے. جب حرفیہ ہوگا تو لا محل له من الاعراب، اس کے لیے کوئی اعراب نہیں ہوگا. اور باقی یہ اذا ظرفیہ و اذا شرطیہ یہ دونوں اسمیہ ہے، اس کے لیے اعراب ہوگا اور اس کے لیے اعراب نہیں ہوگا. اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دو جملوں کے درمیان میں واقع ہوگا. دو جملے کے درمیان میں اس لیے واقع ہوگا جب آپ ایک کام اچانک کرتے ہیں تو اچانک کام کرنے سے پہلے ایک کام کرنی پڑے گی. مثلا آپ نے بلی پائی، آپ نے بلی دیکھی جو دودھ پی رہی تھی، اچانک آپ نے دیکھی. تو اس سے پہلے آپ نے جو کام کی ہے وہ دخول الغرفہ، آپ کا کمرے میں داخل ہونا ہے. تو اس لیے یہ دو جملوں کے درمیان میں واقع ہوگی. تو اس کے اندر بھی شرط والا معنی نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے بعد صرف ایک جملہ ذکر کریں گے، دو جملے ذکر نہیں کریں گے. اذا شرطیہ و اذا مفاجاتیہ کے درمیان 5 فرق ہے. اگر ان 5 فرقوں کو ہم نے پہچان لیا، جان لیا، تو ہمارے لیے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا اور ان کے استعمال کے درمیان انتہائی آسانی ہوگی. تو پہلی فرق یہ ہے الشرطیہ تحتاج الى الجواب واما الفجائیہ فلا تحتاج الى جواب. اذا شرطیہ یہ جواب کی طرف محتاج ہوتا ہے. جب آپ نے کہا ان جئتنی، اگر آپ میرے پاس آئے، اکرمتک تو میں آپ کا اکرام کروں گا. جب آپ نے کہا ان جئتنی تو اب یہ جواب چاہتا ہے اگر آپ آئے تو کیا کرو گے؟ تو اکرمتک تو میں آپ کا اکرام کروں گا. تو یہ جواب کی طرف محتاج ہے. واما الفجائیہ یا مفاجاتیہ فلا تحتاج الى جواب، یہ جواب کی طرف محتاج نہیں ہوتا. اب جب آپ نے کہا دخلت الغرفة فاذا الطفل نائم، جب میں کمرے میں داخل ہو گیا تو فوراً بچہ سویا ہوا تھا، تو یہ جواب کی طرف محتاج نہیں ہے. دوسری فرق جو ہے وہ یہ ہے اذا الشرطیہ تدل علی الاستقبال واما الفجائیہ فتدل علی الحال. اذا شرطیہ اس کے اندر استقبال والا معنی ہوگا. مثلا ان جئتنی اکرمتک، اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا، استقبال والا معنی ادا کر دیتا ہے. واما اذا الفجائیہ فتدل علی الحال، اور اذا مفاجاتیہ یا فجائیہ
یہ حال والا معنی پر یہ حال والا معنی ادا کر دیتا ہے، اس کے اندر حال والا معنی ہوتا ہے. مثلا جب آپ نے کہا عندما دخلت العرفة فإذا الطفل نائم، تو یہ حال کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ بچہ سویا ہوا تھا، فوراً آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ نے بچہ دیکھ لیا اور وہ سویا ہوا تھا، تو یہ حال کے اندر ہوگا. تیسری فرق جو ہے خاصتاً بالدخول على الفعل واما الفجائیہ فتدل على الجملة الاسمیہ. تیسرا فرق یہ ہے کہ اذا شرطیہ یہ فعل پر ظاہر ہوگا. اذا شرطیہ کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد فعل واقع ہو. فعل چاہے عام ہے، چاہے جملے چاہے مضارع ہو یا ماضی ہو، لیکن اس کے بعد فعل کا ذکر کرنا ضروری ہے. اگر اذا شرطیہ کے بعد اسم ہو فثمۃ فعل محذوف، تو وہاں پہ فعل محذوف ہوگا. واما الفجائیہ فتدخل على الجملة الاسمیہ، او اذا مفاجاتیہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد ہم جملہ اسمیہ کو ذکر کریں، اور اس کے بعد والا اسم اکثر مبتدا واقع ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ اذا شرطیہ فعل کے ساتھ خاص ہو گیا تو اب ان دونوں کے درمیان فرق اور تمیز لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اذا مفاجاتیہ جملہ اسمیہ پر دائر ہو جائے. کیونکہ یہ خاص ہو گیا فعل کے ساتھ، تو یہ خاص ہوگا اسم کے ساتھ، تاکہ دونوں کے درمیان فرق آ جائے. اور چوتھی فرق جو ہے وہ یہ ہے الشرطیۃ لها حق الصدارۃ واما الفجائیۃ فلا یبدأ بها. اذا شرطیہ اس کے لیے ضروری ہے یہ کلمے کے درمیان میں ہو، کیونکہ یہ شرط والے معنی پر دلالت کرتا ہے. اس میں شرط والا معنی ہوتا ہے جب یہ کلام کے شروع میں آئے گی تو پھر یہ اس سے معلوم ہو کہ اس کے اندر شرط والا معنی ہے، تو اس کے لیے صدارت کلام کا ہونا ضروری ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے. واما الفجائیہ اس کے لیے صدارت کلام اس کے لیے ضرور نہیں ہے، یہ کلام کے درمیان میں آتی ہے. فلا یبتدأ بها، اس سے ابتدا نہیں کی جائے گی، بلکہ تقع فی الکلام، کلام کے درمیان میں یہ واقعہ ہوتی ہے. اور پانچویں بات، اذا مفاجاتیہ کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ کبھی کبھار یہ اذا مفاجاتیہ شرط کے جواب میں واقع ہوتی ہے فا کی جگہ پر. مثلا وہ فا جو جزا پر داخل ہوتا ہے اور شرط کے جواب میں واقع ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پر کبھی کبھار یہ اذا مفاجاتیہ بھی آتی ہے. اس کی مثال یہ ہے اذا قام القرد بحرکۃ غریبۃ اذا الاطفال یضحکون. جب بندر عجیب و غریب حرکت کر رہی تھی تو بچے ہنس رہے تھے. تو یہاں پہ اذا یہ مفاجاتیہ ہے اور یہ اذا شرطیہ ہے، لیکن اذا کی جگہ اگر ہم فا رکھیں گے تو پھر بھی معنی ٹھیک ہوگا. تو پھر عبارت اس طرح ہوگا اذا قام القرد بحرکۃ غریبۃ فالاطفال یضحکون، تو پھر بھی معنی ٹھیک ہے. تو اس فا کی جگہ ہم نے اذا رکھا اور یہ اذا شرطیہ کے جواب میں واقع ہے، پھر بھی ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس کی آیت یہ ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اب یہ اذا شرطیہ ہے، اس کا جواب ہم یستبشرون ہے، لیکن یہاں پہ فا کی جگہ پر اذا واقع ہے جو اذا مفاجاتیہ ہے. اس لیے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اذا مفاجاتیہ کبھی کبھار شرط کے جواب میں واقع ہوتا ہے، جس طرح فا جو شرط کے جواب میں واقع ہوتا ہے.